السلام علیکم دوستو، آئی ہوپ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ قابلی پلاؤ کے لاسٹ ایپیسوڈ میں حاجی مشتاق اپنے سب گھر والوں کے پاس بیٹھا ہوتا ہے اور سب یہی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ باربینا کہاں چلی گئی ہے اور کیوں گئی ہے۔ تو عائشہ اس خاموشی کو توڑتی ہے اور کہتی ہے کہ باربینا واپس جانا نہیں چاہتی تھی۔ تو حاجی مشتاق اس بات میں سر ہلاتا ہے، کہتا ہے ہاں وہ میرے ساتھ جانا چاہتی تھی۔ تو پاس بیٹھی حاجی مشتاق کی بہن کہتی ہے مشتاق تم چلے جاتے نا اس کے ساتھ، دکان خود ہی مزدک سنبھال لیتا۔ پھر حاجی مشتاق باربینا کو ڈھونڈنے کا ارادہ کر لیتا ہے اور جیسے ہی وہ گھر سے نکلنے لگتا ہے اسے اسلام آباد سے اسد کی کال آتی ہے کہ باربینا اسلام آباد میں ہے۔ حاجی مشتاق اسلام آباد پہنچتا ہے اور حاجرہ کے گھر داخل ہوتا ہے تو باربینا وہاں پر موجود نہیں ہوتی۔ حاجرہ بتاتی ہے کہ باربینا آپ کے ساتھ رہنا چاہتی تھی لیکن آپ نے اس کی قدر نہیں کی اور ہم نے اسے روکنے کی بہت کوشش کی لیکن اسے بس جانے کی بہت ہی جلدی تھی۔ تو حاجی مشتاق پوچھتا ہے کہ وہ کہاں گئی ہے؟ تو حاجرہ جواب دیتی ہے جانے اب وہ کہاں ہوگی۔ تو حاجی مشتاق مایوس ہو کر گھر لوٹتا ہے اور باربینا کی یادوں میں گم ہو جاتا ہے۔ حاجی مشتاق اور باران ایک ہی جگہ پر بیٹھے ہوتے ہیں تو باران بات شروع کرتا ہے اور رونا شروع کر دیتا ہے کہ یہ سارا کچھ اسی کی وجہ سے ہوا ہے۔ تو حاجی مشتاق کہتا ہے کہ باران ایک بات تو بتاؤ تم ادھر اس نیت سے آئے تھے؟ تو باران کہتا ہے کہ میں یہاں صرف یہ دیکھنے آیا تھا کہ باربینا اس حال میں ہے اور کس طرح زندگی گزار رہی ہے، لیکن اس تجسس کی وجہ سے آپ کا گھر برباد ہو گیا، اس کا ذمہ دار میں ہوں، اور خود کو کوسنا شروع کر دیتا ہے اور حاجی مشتاق سے اجازت طلب کرتا ہے کہ میں اب واپس اپنے ملک جا رہا ہوں، مجھے اجازت دیجیے۔ تو حاجی مشتاق کہتا ہے کہ جب تک باربینا نہیں ملتی تم واپس نہیں جا سکتے۔ منظر بدلتا ہے، غفار چھمو سے ملنے آتا ہے۔ چھمو پوچھتی ہے غفار تم ادھر کیا لینے آئے؟ تو غفار کہتا ہے جو گھر تمہارے نام ہے اس کو سیل کر دو ورنہ میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ تو چھمو کہتی ہے کہ میں وہ گھر کبھی بھی نہیں بیچوں گی۔ غفار غصے سے کہتا ہے کہ لو میں نے تمہیں پہلی طلاق دے دی۔ اس کے بعد پوچھتا ہے کہ کیا اب تم گھر بیچنے کے لیے تیار ہو؟ تو چھمو کہتی ہے کہ بالکل بھی نہیں۔ تو غفار غصے میں آ کر کہتا ہے لو اب میں نے تمہیں دوسری طلاق بھی دے دی، اور چھمو کو دھمکاتے ہوئے کہتا ہے کہ اگر تم نے گھر سیل نہیں کیا تو میں تمہیں تیسری طلاق بھی دے دوں گا۔ تو چھمو اپنے غصے پر قابو پاتے ہوئے بولتی ہے، اپنے غصے پر قابو پاتے ہوئے ایک زوردار تھپڑ غفار کے منہ پر لگاتی ہے اور کہتی ہے اگر میرے پاس میں ہوتا تو تیسری طلاق میں تمہیں دے دی، جاؤ یہاں سے دفع ہو جاؤ، میں اپنا گھر سیل نہیں کروں گی۔ غفار ذلیل ہو کر چلا جاتا ہے۔ اگلے دن حاجی مشتاق اور باران کپڑے کی دکان پر جاتے ہیں تو حاجی مشتاق باران کو کام کرتے ہوئے دیکھتا ہے اور خوش ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد جیسے ہی وہ لوگ دکان بند کرتے ہیں تو حاجی مشتاق دکان کی چابی باران کو پکڑاتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ لو چابی، میں ہمیشہ کے لیے جا رہا ہوں۔ تو باران پوچھتا ہے کہ کہاں جا رہے ہیں؟ تو حاجی مشتاق کہتا ہے آج سے یہ سارا بزنس اور گھر تم سنبھالو گے اور میں ہمیشہ کے لیے وہاں جا رہا ہوں تبلیغ کرنے جہاں سے مجھے باربینا ملی تھی اور میرا نکاح ہوا تھا، اور آج سے سارا کاروبار تمہارے حوالے اور تم ہی اسی کا مالک ہو۔ اور باران کو گلے لگا کر حاجی مشتاق چلا جاتا ہے۔ جب حاجی مشتاق واپس افغانستان کیمپ میں جاتا ہے تو وہاں پر موجود سب لوگ اس کو ویلکم کہتے ہیں۔ تو حاجی مشتاق کی پرانی یادیں تازہ ہو جاتی ہیں کہ اس طرح یہاں پر اسے باربینا ملی تھی اور اس نے نکاح کیا تھا۔ اسی دوران سب لوگوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے۔ حاجی مشتاق بھی کھانا کھا رہا ہوتا ہے، اس کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ پلاؤ باربینا کے ہاتھ کا ہے۔ تو وہ لوگوں سے پوچھتا ہے کہ کھانا کہاں سے آیا ہے؟ تو وہ ایک ٹھیلے کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ تو حاجی مشتاق وہاں جاتا ہے تو باربینا کو وہاں دیکھ کر دنگ رہ جاتا ہے اور حیرانگی اور خوشی کے ملے جلے احساس کے ساتھ باربینا کو دیکھتا ہے جو وہاں پر قابلی پلاؤ بیچ رہی ہوتی ہے۔ حاجی مشتاق بھی اس ٹھیلے پر کھڑا ہو جاتا ہے اور ایک کپڑا پکڑ کر پلیٹ کو صاف کرنا شروع کر دیتا ہے، اور باربینا بھی حاجی مشتاق کی طرف دیکھ کر مسکرا دیتی ہے۔ یوں قابلی پلاؤ کا اختتام بہت ہی خوبصورت انداز میں ہوتا ہے اور یہ ڈرامہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے۔ حاجی مشتاق اور باربینا پھر سے مل جاتے ہیں اور ہنسی خوشی زندگی گزارنا شروع کر دیتے ہیں۔ قابلی پلاؤ کے لاسٹ ایپیسوڈ میں حاجی مشتاق اپنے سب گھر والوں کے پاس بیٹھا ہوتا ہے اور سب یہی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ باربینا کہاں چلی گئی ہے اور کیوں گئی ہے۔ تو عائشہ اس خاموشی کو توڑتی ہے اور کہتی ہے کہ باربینا واپس جانا نہیں چاہتی تھی۔ تو حاجی مشتاق اس بات میں سر ہلاتا ہے، کہتا ہے ہاں وہ میرے ساتھ جانا چاہتی تھی۔ تو پاس بیٹھی حاجی مشتاق کی بہن کہتی ہے مشتاق تم چلے جاتے نا اس کے ساتھ، دکان خود ہی مزدک سنبھال لیتا۔ پھر حاجی مشتاق باربینا کو ڈھونڈنے کا ارادہ کر لیتا ہے اور جیسے ہی وہ گھر سے نکلنے لگتا ہے اسے اسلام آباد سے اسد کی کال آتی ہے کہ باربینا اسلام آباد میں ہے۔ حاجی مشتاق اسلام آباد پہنچتا ہے اور حاجرہ کے گھر داخل ہوتا ہے تو باربینا وہاں پر موجود نہیں ہوتی۔ حاجرہ بتاتی ہے کہ باربینا آپ کے ساتھ رہنا چاہتی تھی لیکن آپ نے اس کی قدر نہیں کی اور ہم نے اسے روکنے کی بہت کوشش کی لیکن اسے بس
جانے کی بہت ہی جلدی تھی۔ تو حاجی مشتاق پوچھتا ہے کہ وہ کہاں گئی ہے؟ تو ہاجرہ جواب دیتی ہے جانے اب وہ کہاں ہوگی۔ تو حاجی مشتاق مایوس ہو کر گھر لوٹتا ہے اور باربینا کی یادوں میں گم ہو جاتا ہے۔ حاجی مشتاق اور باران ایک ہی جگہ پر بیٹھے ہوتے ہیں تو باران بات شروع کرتا ہے اور رونا شروع کر دیتا ہے کہ یہ سارا کچھ اسی کی وجہ سے ہوا ہے۔ تو حاجی مشتاق کہتا ہے کہ باران ایک بات تو بتاؤ، تم ادھر اس نیت سے آئے تھے؟ تو باران کہتا ہے کہ میں یہاں صرف یہ دیکھنے آیا تھا کہ باربینا اس حال میں ہے اور کس طرح زندگی گزار رہی ہے، لیکن اس تجسس کی وجہ سے آپ کا گھر برباد ہو گیا، اس کا ذمہ دار میں ہوں، اور خود کو کوسنا شروع کر دیتا ہے اور حاجی مشتاق سے اجازت طلب کرتا ہے کہ میں اب واپس اپنے ملک جا رہا ہوں، مجھے اجازت دیجیے۔ تو حاجی مشتاق کہتا ہے کہ جب تک باربینا نہیں ملتی تم واپس نہیں جا سکتے۔ منظر بدلتا ہے، غفار چھمو سے ملنے آتا ہے۔ چھمو پوچھتی ہے غفار تم ادھر کیا لینے آئے؟ تو غفار کہتا ہے جو گھر تمہارے نام ہے اس کو سیل کر دو ورنہ میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ تو چھمو کہتی ہے کہ میں وہ گھر کبھی بھی نہیں بیچوں گی۔ غفار غصے سے کہتا ہے کہ لو میں نے تمہیں پہلی طلاق دے دی۔ اس کے بعد پوچھتا ہے کہ کیا اب تم گھر بیچنے کے لیے تیار ہو؟ تو چھمو کہتی ہے کہ بالکل بھی نہیں۔ تو غفار غصے میں آ کر کہتا ہے لو اب میں نے تمہیں دوسری طلاق بھی دے دی، اور چھمو کو دھمکاتے ہوئے کہتا ہے کہ اگر تم نے گھر سیل نہیں کیا تو میں تمہیں تیسری طلاق بھی دے دوں گا۔ تو چھمو اپنے غصے پر قابو پاتے ہوئے بولتی ہے، اپنے غصے پر قابو پاتے ہوئے ایک زوردار تھپڑ غفار کے منہ پر لگاتی ہے اور کہتی ہے اگر میرے پاس میں ہوتا تو تیسری طلاق میں تمہیں دیتی، جاؤ یہاں سے دفع ہو جاؤ، میں اپنا گھر سیل نہیں کروں گی۔ غفار ذلیل ہو کر چلا جاتا ہے۔ اگلے دن حاجی مشتاق اور باران دکان پر کپڑے کی دکان پر جاتے ہیں تو حاجی مشتاق باران کو کام کرتے ہوئے دیکھتا ہے اور خوش ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد جیسے ہی وہ لوگ دکان بند کرتے ہیں تو حاجی مشتاق دکان کی چابی باران کو پکڑاتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ لو چابی، میں ہمیشہ کے لیے جا رہا ہوں۔ تو باران پوچھتا ہے کہ کہاں جا رہے ہیں؟ تو حاجی مشتاق کہتا ہے آج سے یہ سارا بزنس اور گھر تم سنبھالو گے اور میں ہمیشہ کے لیے وہاں جا رہا ہوں تبلیغ کرنے، جہاں سے مجھے باربینا ملی تھی اور میرا نکاح ہوا تھا، اور آج سے سارا کاروبار تمہارے حوالے اور تم ہی اسی کا مالک ہو۔ اور باران کو گلے لگا کر حاجی مشتاق چلا جاتا ہے۔ جب حاجی مشتاق واپس افغانستان کیمپ میں جاتا ہے تو وہاں پر موجود سب لوگ اس کو ویلکم کہتے ہیں۔ تو حاجی مشتاق کی پرانی یادیں تازہ ہو جاتی ہیں کہ اس طرح یہاں پر اسے باربینا ملی تھی اور اس نے نکاح کیا تھا۔ اسی دوران سب لوگوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے۔ حاجی مشتاق بھی کھانا کھا رہا ہوتا ہے، اس کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ پلاؤ باربینا کے ہاتھ کا ہے، تو وہ لوگوں سے پوچھتا ہے کہ کھانا کہاں سے آیا ہے، تو وہ ایک ٹھیلے کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ تو حاجی مشتاق وہاں جاتا ہے تو باربینا کو وہاں دیکھ کر دنگ رہ جاتا ہے اور حیرانگی اور خوشی کے ملے جلے احساس کے ساتھ باربینا کو دیکھتا ہے جو وہاں پر قابلی پلاؤ بیچ رہی ہوتی ہے۔ حاجی مشتاق بھی اس ٹھیلے پر کھڑا ہو جاتا ہے اور ایک کپڑا پکڑ کر پلیٹ کو صاف کرنا شروع کر دیتا ہے، اور باربینا بھی حاجی مشتاق کی طرف دیکھ کر مسکرا دیتی ہے۔ یوں قابلی پلاؤ کا اختتام بہت ہی خوبصورت انداز میں ہوتا ہے اور یہ ڈرامہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے۔ حاجی مشتاق اور باربینا پھر سے مل جاتے ہیں اور ہنسی خوشی زندگی گزارنا شروع کر دیتے ہیں۔ قابلی پلاؤ کی لاسٹ ایپیسوڈ میں حاجی مشتاق اپنے سب گھر والوں کے پاس بیٹھا ہوتا ہے اور سب یہی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ باربینا کہاں چلی گئی ہے اور کیوں گئی ہے۔ تو عائشہ اس خاموشی کو توڑتی ہے اور کہتی ہے کہ باربینا واپس جانا نہیں چاہتی تھی۔ تو حاجی مشتاق اس بات میں سر ہلاتا ہے، کہتا ہے ہاں وہ میرے ساتھ جانا چاہتی تھی۔ تو پاس بیٹھی حاجی مشتاق کی بہن کہتی ہے مشتاق تم چلے جاتے نا اس کے ساتھ، دکان خود ہی مزدک سنبھال لیتا۔ پھر حاجی مشتاق باربینا کو ڈھونڈنے کا ارادہ کر لیتا ہے، اور جیسے ہی وہ گھر سے نکلنے لگتا ہے تو اسے اسلام آباد سے اسد کی کال آتی ہے کہ باربینا اسلام آباد میں ہے۔ حاجی مشتاق اسلام آباد پہنچتا ہے اور ہاجرہ کے گھر داخل ہوتا ہے تو باربینا وہاں پر موجود نہیں ہوتی۔ ہاجرہ بتاتی ہے کہ باربینا آپ کے ساتھ رہنا چاہتی تھی لیکن آپ نے اس کی قدر نہیں کی، اور ہم نے اسے روکنے کی بہت کوشش کی لیکن اسے بس جانے کی بہت ہی جلدی تھی۔ تو حاجی مشتاق پوچھتا ہے کہ وہ کہاں گئی ہے؟ تو ہاجرہ جواب دیتی ہے جانے اب وہ کہاں ہوگی۔ تو حاجی مشتاق مایوس ہو کر گھر لوٹتا ہے اور باربینا کی یادوں میں گم ہو جاتا ہے۔ حاجی مشتاق اور باران ایک ہی جگہ پر بیٹھے ہوتے ہیں تو باران بات شروع کرتا ہے اور رونا شروع کر دیتا ہے کہ یہ سارا کچھ اسی کی وجہ سے ہوا ہے۔ تو حاجی مشتاق کہتا ہے کہ باران ایک بات تو بتاؤ، تم ادھر اس نیت سے آئے تھے؟ تو باران کہتا ہے کہ میں یہاں صرف یہ دیکھنے آیا تھا کہ باربینا اس حال میں ہے اور کس طرح زندگی گزار رہی ہے، لیکن اس تجسس کی وجہ سے آپ کا گھر برباد ہو گیا، اس کا ذمہ دار میں ہوں، اور خود کو کوسنا شروع کر دیتا ہے اور حاجی مشتاق سے اجازت طلب کرتا ہے کہ میں اب واپس اپنے ملک جا رہا ہوں، مجھے اجازت دیجیے۔ تو حاجی مشتاق کہتا ہے کہ جب تک باربینا نہیں ملتی تم واپس نہیں جا سکتے۔ منظر بدلتا ہے، غفار چھمو سے ملنے آتا ہے۔ چھمو پوچھتی ہے غفار تم ادھر کیا لینے آئے؟ تو غفار کہتا ہے جو گھر تمہارے نام ہے اس کو سیل کر دو ورنہ میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ تو چھمو کہتی ہے کہ میں وہ گھر کبھی بھی
بھی نہیں بیچوں گی۔ غفار غصے سے کہتا ہے کہ لو میں نے تمہیں پہلی طلاق دے دی۔ اس کے بعد پوچھتا ہے کہ کیا اب تم گھر بیچنے کے لیے تیار ہو؟ تو چھمو کہتی ہے کہ بالکل بھی نہیں۔ تو غفار غصے میں آ کر کہتا ہے لو اب میں نے تمہیں دوسری طلاق بھی دے دی، اور چھمو کو دھمکاتے ہوئے کہتا ہے کہ اگر تم نے گھر سیل نہیں کیا تو میں تمہیں تیسری طلاق بھی دے دوں گا۔ تو چھمو اپنے غصے پر قابو پاتے ہوئے بولتی ہے، اپنے غصے پر قابو پاتے ہوئے ایک زوردار تھپڑ غفار کے منہ پر لگاتی ہے اور کہتی ہے اگر میرے پاس میں ہوتا تو تیسری طلاق میں تمہیں دے دی، جاؤ یہاں سے دفع ہو جاؤ، میں اپنا گھر سیل نہیں کروں گی۔ غفار ذلیل ہو کر چلا جاتا ہے۔ اگلے دن حاجی مشتاق اور باران کپڑے کی دکان پر جاتے ہیں تو حاجی مشتاق باران کو کام کرتے ہوئے دیکھتا ہے اور خوش ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد جیسے ہی وہ لوگ دکان بند کرتے ہیں تو حاجی مشتاق دکان کی چابی باران کو پکڑاتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ لو چابی، میں ہمیشہ کے لیے جا رہا ہوں۔ تو باران پوچھتا ہے کہ کہاں جا رہے ہیں؟ تو حاجی مشتاق کہتا ہے آج سے یہ سارا بزنس اور گھر تم سنبھالو گے، اور میں ہمیشہ کے لیے وہاں جا رہا ہوں تبلیغ کرنے جہاں سے مجھے باربینا ملی تھی اور میرا نکاح ہوا تھا، اور آج سے سارا کاروبار تمہارے حوالے اور تم ہی اسی کا مالک ہو۔ اور باران کو گلے لگا کر حاجی مشتاق چلا جاتا ہے۔ جب حاجی مشتاق واپس افغانستان کیمپ میں جاتا ہے تو وہاں پر موجود سب لوگ اس کو ویلکم کہتے ہیں۔ تو حاجی مشتاق کی پرانی یادیں تازہ ہو جاتی ہیں کہ اس طرح یہاں پر اسے باربینا ملی تھی اور اس نے نکاح کیا تھا۔ اسی دوران سب لوگوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے۔ حاجی مشتاق بھی کھانا کھا رہا ہوتا ہے، اس کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ پلاؤ باربینا کے ہاتھ کا ہے، تو وہ لوگوں سے پوچھتا ہے کہ کھانا کہاں سے آیا ہے، تو وہ ایک ٹھیلے کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ تو حاجی مشتاق وہاں جاتا ہے تو باربینا کو وہاں دیکھ کر دنگ رہ جاتا ہے، اور حیرانگی اور خوشی کے ملے جلے احساس کے ساتھ باربینا کو دیکھتا ہے جو وہاں پر قابلی پلاؤ بیچ رہی ہوتی ہے۔ حاجی مشتاق بھی اس ٹھیلے پر کھڑا ہو جاتا ہے اور ایک کپڑا پکڑ کر پلیٹ کو صاف کرنا شروع کر دیتا ہے، اور باربینا بھی حاجی مشتاق کی طرف دیکھ کر مسکرا دیتی ہے۔ یوں قابلی پلاؤ کا اختتام بہت ہی خوبصورت انداز میں ہوتا ہے اور یہ ڈرامہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے۔ حاجی مشتاق اور باربینا پھر سے مل جاتے ہیں اور ہنسی خوشی زندگی گزارنا شروع کر دیتے ہیں۔ قابلی پلاؤ کی لاسٹ ایپیسوڈ میں حاجی مشتاق اپنے سب گھر والوں کے پاس بیٹھا ہوتا ہے اور سب یہی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ باربینا کہاں چلی گئی ہے اور کیوں گئی ہے۔ تو عائشہ اس خاموشی کو توڑتی ہے اور کہتی ہے کہ باربینا واپس جانا نہیں چاہتی تھی۔ تو حاجی مشتاق اس بات میں سر ہلاتا ہے، کہتا ہے ہاں وہ میرے ساتھ جانا چاہتی تھی۔ تو پاس بیٹھی حاجی مشتاق کی بہن کہتی ہے مشتاق تم چلے جاتے نا اس کے ساتھ، دکان خود ہی مزدک سنبھال لیتا۔ پھر حاجی مشتاق باربینا کو ڈھونڈنے کا ارادہ کر لیتا ہے، اور جیسے ہی وہ گھر سے نکلنے لگتا ہے اسے اسلام آباد سے اسد کی کال آتی ہے کہ باربینا اسلام آباد میں ہے۔ حاجی مشتاق اسلام آباد پہنچتا ہے اور حاجرہ کے گھر داخل ہوتا ہے تو باربینا وہاں پر موجود نہیں ہوتی۔ حاجرہ بتاتی ہے کہ باربینا آپ کے ساتھ رہنا چاہتی تھی لیکن آپ نے اس کی قدر نہیں کی، اور ہم نے اسے روکنے کی بہت کوشش کی لیکن اسے بس جانے کی بہت ہی جلدی تھی۔ تو حاجی مشتاق پوچھتا ہے کہ وہ کہاں گئی ہے؟ تو حاجرہ جواب دیتی ہے جانے اب وہ کہاں ہوگی۔ تو حاجی مشتاق مایوس ہو کر گھر لوٹتا ہے اور باربینا کی یادوں میں گم ہو جاتا ہے۔ حاجی مشتاق اور باران ایک ہی جگہ پر بیٹھے ہوتے ہیں تو باران بات شروع کرتا ہے اور رونا شروع کر دیتا ہے کہ یہ سارا کچھ اسی کی وجہ سے ہوا ہے۔ تو حاجی مشتاق کہتا ہے کہ باران ایک بات تو بتاؤ، تم ادھر اس نیت سے آئے تھے؟ تو باران کہتا ہے کہ میں یہاں صرف یہ دیکھنے آیا تھا کہ باربینا اس حال میں ہے اور کس طرح زندگی گزار رہی ہے، لیکن اس تجسس کی وجہ سے آپ کا گھر برباد ہو گیا، اس کا ذمہ دار میں ہوں، اور خود کو کوسنا شروع کر دیتا ہے اور حاجی مشتاق سے اجازت طلب کرتا ہے کہ میں اب واپس اپنے ملک جا رہا ہوں، مجھے اجازت دیجیے۔ تو حاجی مشتاق کہتا ہے کہ جب تک باربینا نہیں ملتی تم واپس نہیں جا سکتے۔ منظر بدلتا ہے، غفار چھمو سے ملنے آتا ہے۔ چھمو پوچھتی ہے غفار تم ادھر کیا لینے آئے؟ تو غفار کہتا ہے جو گھر تمہارے نام ہے اس کو سیل کر دو ورنہ میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ تو چھمو کہتی ہے کہ میں وہ گھر کبھی بھی نہیں بیچوں گی۔ غفار غصے سے کہتا ہے کہ لو میں نے تمہیں پہلی طلاق دے دی۔ اس کے بعد پوچھتا ہے کہ کیا اب تم گھر بیچنے کے لیے تیار ہو؟ تو چھمو کہتی ہے کہ بالکل بھی نہیں۔ تو غفار غصے میں آ کر کہتا ہے لو اب میں نے تمہیں دوسری طلاق بھی دے دی، اور چھمو کو دھمکاتے ہوئے کہتا ہے کہ اگر تم نے گھر سیل نہیں کیا تو میں تمہیں تیسری طلاق بھی دے دوں گا۔ تو چھمو اپنے غصے پر قابو پاتے ہوئے بولتی ہے، اپنے غصے پر قابو پاتے ہوئے ایک زوردار تھپڑ غفار کے منہ پر لگاتی ہے اور کہتی ہے اگر میرے پاس میں ہوتا تو تیسری طلاق میں تمہیں دے دی، جاؤ یہاں سے دفع ہو جاؤ، میں اپنا گھر سیل نہیں کروں گی۔ غفار ذلیل ہو کر چلا جاتا ہے۔ اگلے دن حاجی مشتاق اور باران کپڑے کی دکان پر جاتے ہیں تو حاجی مشتاق باران کو کام کرتے ہوئے دیکھتا ہے اور خوش ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد جیسے ہی وہ لوگ دکان بند کرتے ہیں تو حاجی مشتاق دکان کی چابی باران کو پکڑاتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ لو چابی، میں ہمیشہ کے لیے جا رہا ہوں۔ تو باران پوچھتا ہے کہ کہاں جا رہے ہیں؟ تو حاجی مشتاق کہتا ہے آج سے یہ سارا بزنس اور گھر تم سنبھالو گے، اور میں ہمیشہ
ہمیشہ کے لیے وہاں جا رہا ہوں تبلیغ کرنے، جہاں سے مجھے باربینا ملی تھی اور میرا نکاح ہوا تھا، اور آج سے سارا کاروبار تمہارے حوالے اور تم ہی اسی کا مالک ہو۔ اور بہران کو گلے لگا کر حاجی مشتاق چلا جاتا ہے۔ جب حاجی مشتاق واپس افغانستان کیمپ میں جاتا ہے تو وہاں پر موجود سب لوگ اس کو ویلکم کہتے ہیں، تو حاجی مشتاق کی پرانی یادیں تازہ ہو جاتی ہیں کہ اس طرح یہاں پر اسے باربینا ملی تھی اور اس نے نکاح کیا تھا۔ اسی دوران سب لوگوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے۔ حاجی مشتاق بھی کھانا کھا رہا ہوتا ہے، اس کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ پلاؤ باربینا کے ہاتھ کا ہے، تو وہ لوگوں سے پوچھتا ہے کہ کھانا کہاں سے آیا ہے، تو وہ ایک ٹھیلے کی طرف اشارہ کرتے ہیں، تو حاجی مشتاق وہاں جاتا ہے، تو باربینا کو وہاں دیکھ کر دنگ رہ جاتا ہے اور حیرانگی اور خوشی کے ملے جلے احساس کے ساتھ باربینا کو دیکھتا ہے جو وہاں پر قابلی پلاؤ بیچ رہی ہوتی ہے۔ حاجی مشتاق بھی اس ٹھیلے پر کھڑا ہو جاتا ہے اور ایک کپڑا پکڑ کر پلیٹ کو صاف کرنا شروع کر دیتا ہے، اور باربینا بھی حاجی مشتاق کی طرف دیکھ کر مسکرا دیتی ہے۔ یوں قابلی پلاؤ کا اختتام بہت ہی خوبصورت انداز میں ہوتا ہے اور یہ ڈرامہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے۔ حاجی مشتاق اور باربینا پھر سے مل جاتے ہیں اور ہنسی خوشی زندگی گزارنا شروع کر دیتے ہیں۔ قابلی پلاؤ کے لاسٹ ایپیسوڈ میں حاجی مشتاق اپنے سب گھر والوں کے پاس بیٹھا ہوتا ہے اور سب یہی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ باربینا کہاں چلی گئی ہے اور کیوں گئی ہے، تو عائشہ اس خاموشی کو توڑتی ہے اور کہتی ہے کہ باربینا واپس جانا نہیں چاہتی تھی، تو حاجی مشتاق اس بات میں سر ہلاتا ہے، کہتا ہے ہاں وہ میرے ساتھ جانا چاہتی تھی، تو پاس بیٹھی حاجی مشتاق کی بہن کہتی ہے مشتاق تم چلے جاتے نا اس کے ساتھ، دکان خود ہی مزدک سنبھال لیتا۔ پھر حاجی مشتاق باربینا کو ڈھونڈنے کا ارادہ کر لیتا ہے اور جیسے ہی وہ گھر سے نکلنے لگتا ہے اسے اسلام آباد سے اسد کی کال آتی ہے کہ باربینا اسلام آباد میں ہے۔ حاجی مشتاق اسلام آباد پہنچتا ہے اور حاجرہ کے گھر داخل ہوتا ہے تو باربینا وہاں پر موجود نہیں ہوتی۔ حاجرہ بتاتی ہے کہ باربینا آپ کے ساتھ رہنا چاہتی تھی لیکن آپ نے اس کی قدر نہیں کی اور ہم نے اسے روکنے کی بہت کوشش کی لیکن اسے بس جانے کی بہت ہی جلدی تھی۔ تو حاجی مشتاق پوچھتا ہے کہ وہ کہاں گئی ہے، تو حاجرہ جواب دیتی ہے جانے اب وہ کہاں ہوگی۔ تو حاجی مشتاق مایوس ہو کر گھر لوٹتا ہے اور باربینا کی یادوں میں گم ہو جاتا ہے۔ حاجی مشتاق اور بہران ایک ہی جگہ پر بیٹھے ہوتے ہیں تو بہران بات شروع کرتا ہے اور رونا شروع کر دیتا ہے کہ یہ سارا کچھ اسی کی وجہ سے ہوا ہے۔ تو حاجی مشتاق کہتا ہے کہ بہران ایک بات تو بتاؤ تم ادھر اس نیت سے آئے تھے، تو بہران کہتا ہے کہ میں یہاں صرف یہ دیکھنے آیا تھا کہ باربینا اس حال میں ہے اور کس طرح زندگی گزار رہی ہے، لیکن اس تجسس کی وجہ سے آپ کا گھر برباد ہو گیا، اس کا ذمہ دار میں ہوں، اور خود کو کوسنا شروع کر دیتا ہے اور حاجی مشتاق سے اجازت طلب کرتا ہے کہ میں اب واپس اپنے ملک جا رہا ہوں، مجھے اجازت دیجیے۔ تو حاجی مشتاق کہتا ہے کہ جب تک باربینا نہیں ملتی تم واپس نہیں جا سکتے۔ منظر بدلتا ہے، غفار چھمو سے ملنے آتا ہے۔ چھمو پوچھتی ہے غفار تم ادھر کیا لینے آئے؟ تو غفار کہتا ہے جو گھر تمہارے نام ہے اس کو سیل کر دو ورنہ میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ تو چھمو کہتی ہے کہ میں وہ گھر کبھی بھی نہیں بیچوں گی۔ غفار غصے سے کہتا ہے کہ لو میں نے تمہیں پہلی طلاق دے دی۔ اس کے بعد پوچھتا ہے کہ کیا اب تم گھر بیچنے کے لیے تیار ہو؟ تو چھمو کہتی ہے کہ بالکل بھی نہیں۔ تو غفار غصے میں آ کر کہتا ہے لو اب میں نے تمہیں دوسری طلاق بھی دے دی، اور چھمو کو دھمکاتے ہوئے کہتا ہے کہ اگر تم نے گھر سیل نہیں کیا تو میں تمہیں تیسری طلاق بھی دے دوں گا۔ تو چھمو اپنے غصے پر قابو پاتے ہوئے بولتی ہے، اپنے غصے پر قابو پاتے ہوئے ایک زوردار تھپڑ غفار کے منہ پر لگاتی ہے اور کہتی ہے اگر میرے پاس میں ہوتا تو تیسری طلاق میں تمہیں دے دی، جاؤ یہاں سے دفع ہو جاؤ، میں اپنا گھر سیل نہیں کروں گی۔ غفار ذلیل ہو کر چلا جاتا ہے۔ اگلے دن حاجی مشتاق اور بہران کپڑے کی دکان پر جاتے ہیں تو حاجی مشتاق بہران کو کام کرتے ہوئے دیکھتا ہے اور خوش ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد جیسے ہی وہ لوگ دکان بند کرتے ہیں تو حاجی مشتاق دکان کی چابی بہران کو پکڑاتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ لو چابی، میں ہمیشہ کے لیے جا رہا ہوں۔ تو بہران پوچھتا ہے کہ کہاں جا رہے ہیں؟ تو حاجی مشتاق کہتا ہے آج سے یہ سارا بزنس اور گھر تم سنبھالو گے اور میں ہمیشہ کے لیے وہاں جا رہا ہوں تبلیغ کرنے، جہاں سے مجھے باربینا ملی تھی اور میرا نکاح ہوا تھا، اور آج سے سارا کاروبار تمہارے حوالے اور تم ہی اسی کا مالک ہو۔ اور بہران کو گلے لگا کر حاجی مشتاق چلا جاتا ہے۔ جب حاجی مشتاق واپس افغانستان کیمپ میں جاتا ہے تو وہاں پر موجود سب لوگ اس کو ویلکم کہتے ہیں، تو حاجی مشتاق کی پرانی یادیں تازہ ہو جاتی ہیں کہ اس طرح یہاں پر اسے باربینا ملی تھی اور اس نے نکاح کیا تھا۔ اسی دوران سب لوگوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے۔ حاجی مشتاق بھی کھانا کھا رہا ہوتا ہے، اس کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ پلاؤ باربینا کے ہاتھ کا ہے، تو وہ لوگوں سے پوچھتا ہے کہ کھانا کہاں سے آیا ہے، تو وہ ایک ٹھیلے کی طرف اشارہ کرتے ہیں، تو حاجی مشتاق وہاں جاتا ہے، تو باربینا کو وہاں دیکھ کر دنگ رہ جاتا ہے اور حیرانگی اور خوشی کے ملے جلے احساس کے ساتھ باربینا کو دیکھتا ہے جو وہاں پر قابلی پلاؤ بیچ رہی ہوتی ہے۔ حاجی مشتاق بھی اس ٹھیلے پر کھڑا ہو جاتا ہے اور ایک کپڑا پکڑ کر پلیٹ کو صاف کرنا شروع کر دیتا ہے، اور باربینا بھی حاجی مشتاق کی طرف دیکھ کر مسکرا دیتی ہے۔ یوں قابلی پلاؤ کا اختتام بہت ہی خوبصورت انداز میں ہوتا ہے۔
جاتا ہے اور یہ ڈرامہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے۔ حاجی مشتاق اور باربینا پھر سے مل جاتے ہیں اور ہنسی خوشی زندگی گزارنا شروع کر دیتے ہیں۔ قابلی پلاؤ کی لاسٹ ایپیسوڈ میں حاجی مشتاق اپنے سب گھر والوں کے پاس بیٹھا ہوتا ہے اور سب یہی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ باربینا کہاں چلی گئی ہے اور کیوں گئی ہے۔ تو عائشہ اس خاموشی کو توڑتی ہے اور کہتی ہے کہ باربینا واپس جانا نہیں چاہتی تھی۔ تو حاجی مشتاق اس بات میں سر ہلاتا ہے، کہتا ہے ہاں وہ میرے ساتھ جانا چاہتی تھی۔ تو پاس بیٹھی حاجی مشتاق کی بہن کہتی ہے مشتاق تم چلے جاتے نا اس کے ساتھ، دکان خود ہی مزدک سنبھال لیتا۔ پھر حاجی مشتاق باربینا کو ڈھونڈنے کا ارادہ کر لیتا ہے اور جیسے ہی وہ گھر سے نکلنے لگتا ہے اسے اسلام آباد سے اسد کی کال آتی ہے کہ باربینا اسلام آباد میں ہے۔ حاجی مشتاق اسلام آباد پہنچتا ہے اور حاجرہ کے گھر داخل ہوتا ہے تو باربینا وہاں پر موجود نہیں ہوتی۔ حاجرہ بتاتی ہے کہ باربینا آپ کے ساتھ رہنا چاہتی تھی لیکن آپ نے اس کی قدر نہیں کی اور ہم نے اسے روکنے کی بہت کوشش کی لیکن اسے بس جانے کی بہت ہی جلدی تھی۔ تو حاجی مشتاق پوچھتا ہے کہ وہ کہاں گئی ہے تو حاجرہ جواب دیتی ہے جانے اب وہ کہاں ہوگی۔ تو حاجی مشتاق مایوس ہو کر گھر لوٹتا ہے اور باربینا کی یادوں میں گم ہو جاتا ہے۔ حاجی مشتاق اور باران ایک ہی جگہ پر بیٹھے ہوتے ہیں تو باران بات شروع کرتا ہے اور رونا شروع کر دیتا ہے کہ یہ سارا کچھ اسی کی وجہ سے ہوا ہے۔ تو حاجی مشتاق کہتا ہے کہ باران ایک بات تو بتاؤ تم ادھر اس نیت سے آئے تھے؟ تو باران کہتا ہے کہ میں یہاں صرف یہ دیکھنے آیا تھا کہ باربینا اس حال میں ہے اور کس طرح زندگی گزار رہی ہے، لیکن اس تجسس کی وجہ سے آپ کا گھر برباد ہو گیا، اس کا ذمہ دار میں ہوں، اور خود کو کوسنا شروع کر دیتا ہے اور حاجی مشتاق سے اجازت طلب کرتا ہے کہ میں اب واپس اپنے ملک جا رہا ہوں، مجھے اجازت دیجیے۔ تو حاجی مشتاق کہتا ہے کہ جب تک باربینا نہیں ملتی تم واپس نہیں جا سکتے۔ منظر بدلتا ہے، غفار چھمو سے ملنے آتا ہے۔ چھمو پوچھتی ہے غفار تم ادھر کیا لینے آئے؟ تو غفار کہتا ہے جو گھر تمہارے نام ہے اس کو سیل کر دو ورنہ میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ تو چھمو کہتی ہے کہ میں وہ گھر کبھی بھی نہیں بیچوں گی۔ غفار غصے سے کہتا ہے کہ لو میں نے تمہیں پہلی طلاق دے دی۔ اس کے بعد پوچھتا ہے کہ کیا اب تم گھر بیچنے کے لیے تیار ہو؟ تو چھمو کہتی ہے کہ بالکل بھی نہیں۔ تو غفار غصے میں آ کر کہتا ہے لو اب میں نے تمہیں دوسری طلاق بھی دے دی، اور چھمو کو دھمکاتے ہوئے کہتا ہے کہ اگر تم نے گھر سیل نہیں کیا تو میں تمہیں تیسری طلاق بھی دے دوں گا۔ تو چھمو اپنے غصے پر قابو پاتے ہوئے بولتی ہے، اپنے غصے پر قابو پاتے ہوئے ایک زوردار تھپڑ غفار کے منہ پر لگاتی ہے اور کہتی ہے اگر میرے پاس میں ہوتا تو تیسری طلاق میں تمہیں دیتی، جاؤ یہاں سے دفع ہو جاؤ، میں اپنا گھر سیل نہیں کروں گی۔ غفار ذلیل ہو کر چلا جاتا ہے۔ اگلے دن حاجی مشتاق اور باران کپڑے کی دکان پر جاتے ہیں تو حاجی مشتاق باران کو کام کرتے ہوئے دیکھتا ہے اور خوش ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد جیسے ہی وہ لوگ دکان بند کرتے ہیں تو حاجی مشتاق دکان کی چابی باران کو پکڑاتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ لو چابی، میں ہمیشہ کے لیے جا رہا ہوں۔ تو باران پوچھتا ہے کہ کہاں جا رہے ہیں؟ تو حاجی مشتاق کہتا ہے آج سے یہ سارا بزنس اور گھر تم سنبھالو گے اور میں ہمیشہ کے لیے وہاں جا رہا ہوں تبلیغ کرنے جہاں سے مجھے باربینا ملی تھی اور میرا نکاح ہوا تھا، اور آج سے سارا کاروبار تمہارے حوالے اور تم ہی اسی کا مالک ہو۔ اور باران کو گلے لگا کر حاجی مشتاق چلا جاتا ہے۔ جب حاجی مشتاق واپس افغانستان کیمپ میں جاتا ہے تو وہاں پر موجود سب لوگ اس کو ویلکم کہتے ہیں۔ تو حاجی مشتاق کی پرانی یادیں تازہ ہو جاتی ہیں کہ اس طرح یہاں پر اسے باربینا ملی تھی اور اس نے نکاح کیا تھا۔ اسی دوران سب لوگوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے۔ حاجی مشتاق بھی کھانا کھا رہا ہوتا ہے، اس کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ پلاؤ باربینا کے ہاتھ کا ہے، تو وہ لوگوں سے پوچھتا ہے کہ کھانا کہاں سے آیا ہے، تو وہ ایک ٹھیلے کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ تو حاجی مشتاق وہاں جاتا ہے تو باربینا کو وہاں دیکھ کر دنگ رہ جاتا ہے اور حیرانگی اور خوشی کے ملے جلے احساس کے ساتھ باربینا کو دیکھتا ہے جو وہاں پر قابلی پلاؤ بیچ رہی ہوتی ہے۔ حاجی مشتاق بھی اس ٹھیلے پر کھڑا ہو جاتا ہے اور ایک کپڑا پکڑ کر پلیٹ کو صاف کرنا شروع کر دیتا ہے، اور باربینا بھی حاجی مشتاق کی طرف دیکھ کر مسکرا دیتی ہے۔ یوں قابلی پلاؤ کا اختتام بہت ہی خوبصورت انداز میں ہوتا ہے اور یہ ڈرامہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے۔ حاجی مشتاق اور باربینا پھر سے مل جاتے ہیں اور ہنسی خوشی زندگی گزارنا شروع کر دیتے ہیں۔ قابلی پلاؤ کی لاسٹ ایپیسوڈ میں حاجی مشتاق اپنے سب گھر والوں کے پاس بیٹھا ہوتا ہے اور سب یہی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ باربینا کہاں چلی گئی ہے اور کیوں گئی ہے۔ تو عائشہ اس خاموشی کو توڑتی ہے اور کہتی ہے کہ باربینا واپس جانا نہیں چاہتی تھی۔ تو حاجی مشتاق اس بات میں سر ہلاتا ہے، کہتا ہے ہاں وہ میرے ساتھ جانا چاہتی تھی۔ تو پاس بیٹھی حاجی مشتاق کی بہن کہتی ہے مشتاق تم چلے جاتے نا اس کے ساتھ، دکان خود ہی مزدک سنبھال لیتا۔ پھر حاجی مشتاق باربینا کو ڈھونڈنے کا ارادہ کر لیتا ہے اور جیسے ہی وہ گھر سے نکلنے لگتا ہے اسے اسلام آباد سے اسد کی کال آتی ہے کہ باربینا اسلام آباد میں ہے۔ حاجی مشتاق اسلام آباد پہنچتا ہے اور حاجرہ کے گھر داخل ہوتا ہے تو باربینا وہاں پر موجود نہیں ہوتی۔ حاجرہ بتاتی ہے کہ باربینا آپ کے ساتھ رہنا چاہتی تھی لیکن آپ نے اس کی قدر نہیں کی اور ہم نے اسے روکنے کی بہت کوشش کی لیکن اسے بس
جانے کی بہت ہی جلدی تھی۔ تو حاجی مشتاق پوچھتا ہے کہ وہ کہاں گئی ہے؟ تو ہاجرہ جواب دیتی ہے جانے اب وہ کہاں ہوگی۔ تو حاجی مشتاق مایوس ہو کر گھر لوٹتا ہے اور باربینا کی یادوں میں گم ہو جاتا ہے۔ حاجی مشتاق اور باران ایک ہی جگہ پر بیٹھے ہوتے ہیں تو باران بات شروع کرتا ہے اور رونا شروع کر دیتا ہے کہ یہ سارا کچھ اسی کی وجہ سے ہوا ہے۔ تو حاجی مشتاق کہتا ہے کہ باران ایک بات تو بتاؤ، تم ادھر اس نیت سے آئے تھے؟ تو باران کہتا ہے کہ میں یہاں صرف یہ دیکھنے آیا تھا کہ باربینا اس حال میں ہے اور کس طرح زندگی گزار رہی ہے، لیکن اس تجسس کی وجہ سے آپ کا گھر برباد ہو گیا، اس کا ذمہ دار میں ہوں، اور خود کو کوسنا شروع کر دیتا ہے اور حاجی مشتاق سے اجازت طلب کرتا ہے کہ میں اب واپس اپنے ملک جا رہا ہوں، مجھے اجازت دیجیے۔ تو حاجی مشتاق کہتا ہے کہ جب تک باربینا نہیں ملتی تم واپس نہیں جا سکتے۔ منظر بدلتا ہے، غفار چھمو سے ملنے آتا ہے۔ چھمو پوچھتی ہے غفار تم ادھر کیا لینے آئے؟ تو غفار کہتا ہے جو گھر تمہارے نام ہے اس کو سیل کر دو ورنہ میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ تو چھمو کہتی ہے کہ میں وہ گھر کبھی بھی نہیں بیچوں گی۔ غفار غصے سے کہتا ہے کہ لو میں نے تمہیں پہلی طلاق دے دی۔ اس کے بعد پوچھتا ہے کہ کیا اب تم گھر بیچنے کے لیے تیار ہو؟ تو چھمو کہتی ہے کہ بالکل بھی نہیں۔ تو غفار غصے میں آ کر کہتا ہے لو اب میں نے تمہیں دوسری طلاق بھی دے دی، اور چھمو کو دھمکاتے ہوئے کہتا ہے کہ اگر تم نے گھر سیل نہیں کیا تو میں تمہیں تیسری طلاق بھی دے دوں گا۔ تو چھمو اپنے غصے پر قابو پاتے ہوئے بولتی ہے، اپنے غصے پر قابو پاتے ہوئے ایک زوردار تھپڑ غفار کے منہ پر لگاتی ہے اور کہتی ہے اگر میرے پاس میں ہوتا تو تیسری طلاق میں تمہیں دے دی، جاؤ یہاں سے دفع ہو جاؤ، میں اپنا گھر سیل نہیں کروں گی۔ غفار ذلیل ہو کر چلا جاتا ہے۔ اگلے دن حاجی مشتاق اور باران کپڑے کی دکان پر جاتے ہیں تو حاجی مشتاق باران کو کام کرتے ہوئے دیکھتا ہے اور خوش ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد جیسے ہی وہ لوگ دکان بند کرتے ہیں تو حاجی مشتاق دکان کی چابی باران کو پکڑاتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ لو چابی، میں ہمیشہ کے لیے جا رہا ہوں۔ تو باران پوچھتا ہے کہ کہاں جا رہے ہیں؟ تو حاجی مشتاق کہتا ہے آج سے یہ سارا بزنس اور گھر تم سنبھالو گے اور میں ہمیشہ کے لیے وہاں جا رہا ہوں تبلیغ کرنے جہاں سے مجھے باربینا ملی تھی اور میرا نکاح ہوا تھا، اور آج سے سارا کاروبار تمہارے حوالے اور تم ہی اسی کا مالک ہو۔ اور باران کو گلے لگا کر حاجی مشتاق چلا جاتا ہے۔ جب حاجی مشتاق واپس افغانستان کیمپ میں جاتا ہے تو وہاں پر موجود سب لوگ اس کو ویلکم کہتے ہیں۔ تو حاجی مشتاق کی پرانی یادیں تازہ ہو جاتی ہیں کہ اس طرح یہاں پر اسے باربینا ملی تھی اور اس نے نکاح کیا تھا۔ اسی دوران سب لوگوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے۔ حاجی مشتاق بھی کھانا کھا رہا ہوتا ہے، اس کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ پلاؤ باربینا کے ہاتھ کا ہے، تو وہ لوگوں سے پوچھتا ہے کہ کھانا کہاں سے آیا ہے، تو وہ ایک ٹھیلے کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ تو حاجی مشتاق وہاں جاتا ہے تو باربینا کو وہاں دیکھ کر دنگ رہ جاتا ہے اور حیرانگی اور خوشی کے ملے جلے احساس کے ساتھ باربینا کو دیکھتا ہے جو وہاں پر قابلی پلاؤ بیچ رہی ہوتی ہے۔ حاجی مشتاق بھی اس ٹھیلے پر کھڑا ہو جاتا ہے اور ایک کپڑا پکڑ کر پلیٹ کو صاف کرنا شروع کر دیتا ہے، اور باربینا بھی حاجی مشتاق کی طرف دیکھ کر مسکرا دیتی ہے۔ یوں قابلی پلاؤ کا اختتام بہت ہی خوبصورت انداز میں ہوتا ہے اور یہ ڈرامہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے۔ حاجی مشتاق اور باربینا پھر سے مل جاتے ہیں اور ہنسی خوشی زندگی گزارنا شروع کر دیتے ہیں۔ قابلی پلاؤ کی لاسٹ ایپیسوڈ میں حاجی مشتاق اپنے سب گھر والوں کے پاس بیٹھا ہوتا ہے اور سب یہی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ باربینا کہاں چلی گئی ہے اور کیوں گئی ہے۔ تو عائشہ اس خاموشی کو توڑتی ہے اور کہتی ہے کہ باربینا واپس جانا نہیں چاہتی تھی۔ تو حاجی مشتاق اس بات میں سر ہلاتا ہے، کہتا ہے ہاں وہ میرے ساتھ جانا چاہتی تھی۔ تو پاس بیٹھی حاجی مشتاق کی بہن کہتی ہے مشتاق تم چلے جاتے نا اس کے ساتھ، دکان خود ہی مزدک سنبھال لیتا۔ پھر حاجی مشتاق باربینا کو ڈھونڈنے کا ارادہ کر لیتا ہے، اور جیسے ہی وہ گھر سے نکلنے لگتا ہے اسے اسلام آباد سے اسد کی کال آتی ہے کہ باربینا اسلام آباد میں ہے۔ حاجی مشتاق اسلام آباد پہنچتا ہے اور ہاجرہ کے گھر داخل ہوتا ہے تو باربینا وہاں پر موجود نہیں ہوتی۔ ہاجرہ بتاتی ہے کہ باربینا آپ کے ساتھ رہنا چاہتی تھی لیکن آپ نے اس کی قدر نہیں کی، اور ہم نے اسے روکنے کی بہت کوشش کی لیکن اسے بس جانے کی بہت ہی جلدی تھی۔ تو حاجی مشتاق پوچھتا ہے کہ وہ کہاں گئی ہے؟ تو ہاجرہ جواب دیتی ہے جانے اب وہ کہاں ہوگی۔ تو حاجی مشتاق مایوس ہو کر گھر لوٹتا ہے اور باربینا کی یادوں میں گم ہو جاتا ہے۔ حاجی مشتاق اور باران ایک ہی جگہ پر بیٹھے ہوتے ہیں تو باران بات شروع کرتا ہے اور رونا شروع کر دیتا ہے کہ یہ سارا کچھ اسی کی وجہ سے ہوا ہے۔ تو حاجی مشتاق کہتا ہے کہ باران ایک بات تو بتاؤ، تم ادھر اس نیت سے آئے تھے؟ تو باران کہتا ہے کہ میں یہاں صرف یہ دیکھنے آیا تھا کہ باربینا اس حال میں ہے اور کس طرح زندگی گزار رہی ہے، لیکن اس تجسس کی وجہ سے آپ کا گھر برباد ہو گیا، اس کا ذمہ دار میں ہوں، اور خود کو کوسنا شروع کر دیتا ہے اور حاجی مشتاق سے اجازت طلب کرتا ہے کہ میں اب واپس اپنے ملک جا رہا ہوں، مجھے اجازت دیجیے۔ تو حاجی مشتاق کہتا ہے کہ جب تک باربینا نہیں ملتی تم واپس نہیں جا سکتے۔ منظر بدلتا ہے، غفار چھمو سے ملنے آتا ہے۔ چھمو پوچھتی ہے غفار تم ادھر کیا لینے آئے؟ تو غفار کہتا ہے جو گھر تمہارے نام ہے اس کو سیل کر دو ورنہ میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ تو چھمو کہتی ہے کہ میں وہ گھر کبھی بھی
بھی نہیں بیچوں گی۔ غفار غصے سے کہتا ہے کہ لو میں نے تمہیں پہلی طلاق دے دی۔ اس کے بعد پوچھتا ہے کہ کیا اب تم گھر بیچنے کے لیے تیار ہو؟ تو چھمو کہتی ہے کہ بالکل بھی نہیں۔ تو غفار غصے میں آ کر کہتا ہے لو اب میں نے تمہیں دوسری طلاق بھی دے دی، اور چھمو کو دھمکاتے ہوئے کہتا ہے کہ اگر تم نے گھر سیل نہیں کیا تو میں تمہیں تیسری طلاق بھی دے دوں گا۔ تو چھمو اپنے غصے پر قابو پاتے ہوئے بولتی ہے، اپنے غصے پر قابو پاتے ہوئے ایک زوردار تھپڑ غفار کے منہ پر لگاتی ہے اور کہتی ہے اگر میرے پاس میں ہوتا تو تیسری طلاق میں تمہیں دے دی، جاؤ یہاں سے دفع ہو جاؤ، میں اپنا گھر سیل نہیں کروں گی۔ غفار ذلیل ہو کر چلا جاتا ہے۔ اگلے دن حاجی مشتاق اور بہرام دکان پر کپڑے کی دکان پر جاتے ہیں تو حاجی مشتاق بہرام کو کام کرتے ہوئے دیکھتا ہے اور خوش ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد جیسے ہی وہ لوگ دکان بند کرتے ہیں تو حاجی مشتاق دکان کی چابی بہرام کو پکڑاتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ لو چابی، میں ہمیشہ کے لیے جا رہا ہوں۔ تو بہرام پوچھتا ہے کہ کہاں جا رہے ہیں؟ تو حاجی مشتاق کہتا ہے آج سے یہ سارا بزنس اور گھر تم سنبھالو گے، اور میں ہمیشہ کے لیے وہاں جا رہا ہوں تبلیغ کرنے، جہاں سے مجھے باربینا ملی تھی اور میرا نکاح ہوا تھا، اور آج سے سارا کاروبار تمہارے حوالے اور تم ہی اسی کا مالک ہو۔ اور بہرام کو گلے لگا کر حاجی مشتاق چلا جاتا ہے۔ جب حاجی مشتاق واپس افغانستان کیمپ میں جاتا ہے تو وہاں پر موجود سب لوگ اس کو ویلکم کہتے ہیں۔ تو حاجی مشتاق کی پرانی یادیں تازہ ہو جاتی ہیں کہ اس طرح یہاں پر اسے باربینا ملی تھی اور اس نے نکاح کیا تھا۔ اسی دوران سب لوگوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے۔ حاجی مشتاق بھی کھانا کھا رہا ہوتا ہے، اس کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ پلاؤ باربینا کے ہاتھ کا ہے۔ تو وہ لوگوں سے پوچھتا ہے کہ کھانا کہاں سے آیا ہے، تو وہ ایک ٹھیلے کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ تو حاجی مشتاق وہاں جاتا ہے تو باربینا کو وہاں دیکھ کر دنگ رہ جاتا ہے، اور حیرانگی اور خوشی کے ملے جلے احساس کے ساتھ باربینا کو دیکھتا ہے جو وہاں پر قابلی پلاؤ بیچ رہی ہوتی ہے۔ حاجی مشتاق بھی اس ٹھیلے پر کھڑا ہو جاتا ہے اور ایک کپڑا پکڑ کر پلیٹ کو صاف کرنا شروع کر دیتا ہے، اور باربینا بھی حاجی مشتاق کی طرف دیکھ کر مسکرا دیتی ہے۔ یوں قابلی پلاؤ کا اختتام بہت ہی خوبصورت انداز میں ہوتا ہے، اور یہ ڈرامہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے۔ حاجی مشتاق اور باربینا پھر سے مل جاتے ہیں اور ہنسی خوشی زندگی گزارنا شروع کر دیتے ہیں۔ قابلی پلاؤ کی لاسٹ ایپیسوڈ میں حاجی مشتاق اپنے سب گھر والوں کے پاس بیٹھا ہوتا ہے اور سب یہی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ باربینا کہاں چلی گئی ہے اور کیوں گئی ہے۔ تو عائشہ اس خاموشی کو توڑتی ہے اور کہتی ہے کہ باربینا واپس جانا نہیں چاہتی تھی۔ تو حاجی مشتاق اس بات میں سر ہلاتا ہے، کہتا ہے ہاں وہ میرے ساتھ جانا چاہتی تھی۔ تو پاس بیٹھی حاجی مشتاق کی بہن کہتی ہے مشتاق تم چلے جاتے نا اس کے ساتھ، دکان خود ہی مزدک سنبھال لیتا۔ پھر حاجی مشتاق باربینا کو ڈھونڈنے کا ارادہ کر لیتا ہے، اور جیسے ہی وہ گھر سے نکلنے لگتا ہے اسے اسلام آباد سے اسد کی کال آتی ہے کہ باربینا اسلام آباد میں ہے۔ حاجی مشتاق اسلام آباد پہنچتا ہے اور حاجرہ کے گھر داخل ہوتا ہے تو باربینا وہاں پر موجود نہیں ہوتی۔ حاجرہ بتاتی ہے کہ باربینا آپ کے ساتھ رہنا چاہتی تھی لیکن آپ نے اس کی قدر نہیں کی، اور ہم نے اسے روکنے کی بہت کوشش کی لیکن اسے بس جانے کی بہت ہی جلدی تھی۔ تو حاجی مشتاق پوچھتا ہے کہ وہ کہاں گئی ہے؟ تو حاجرہ جواب دیتی ہے جانے اب وہ کہاں ہوگی۔ تو حاجی مشتاق مایوس ہو کر گھر لوٹتا ہے اور باربینا کی یادوں میں گم ہو جاتا ہے۔ حاجی مشتاق اور بہرام ایک ہی جگہ پر بیٹھے ہوتے ہیں تو بہرام بات شروع کرتا ہے اور رونا شروع کر دیتا ہے کہ یہ سارا کچھ اسی کی وجہ سے ہوا ہے۔ تو حاجی مشتاق کہتا ہے کہ بہرام ایک بات تو بتاؤ، تم ادھر اس نیت سے آئے تھے؟ تو بہرام کہتا ہے کہ میں یہاں صرف یہ دیکھنے آیا تھا کہ باربینا اس حال میں ہے اور کس طرح زندگی گزار رہی ہے، لیکن اس تجسس کی وجہ سے آپ کا گھر برباد ہو گیا، اس کا ذمہ دار میں ہوں، اور خود کو کوسنا شروع کر دیتا ہے اور حاجی مشتاق سے اجازت طلب کرتا ہے کہ میں اب واپس اپنے ملک جا رہا ہوں، مجھے اجازت دیجیے۔ تو حاجی مشتاق کہتا ہے کہ جب تک باربینا نہیں ملتی تم واپس نہیں جا سکتے۔ منظر بدلتا ہے، غفار چھمو سے ملنے آتا ہے۔ چھمو پوچھتی ہے غفار تم ادھر کیا لینے آئے؟ تو غفار کہتا ہے جو گھر تمہارے نام ہے اس کو سیل کر دو ورنہ میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ تو چھمو کہتی ہے کہ میں وہ گھر کبھی بھی نہیں بیچوں گی۔ غفار غصے سے کہتا ہے کہ لو میں نے تمہیں پہلی طلاق دے دی۔ اس کے بعد پوچھتا ہے کہ کیا اب تم گھر بیچنے کے لیے تیار ہو؟ تو چھمو کہتی ہے کہ بالکل بھی نہیں۔ تو غفار غصے میں آ کر کہتا ہے لو اب میں نے تمہیں دوسری طلاق بھی دے دی، اور چھمو کو دھمکاتے ہوئے کہتا ہے کہ اگر تم نے گھر سیل نہیں کیا تو میں تمہیں تیسری طلاق بھی دے دوں گا۔ تو چھمو اپنے غصے پر قابو پاتے ہوئے بولتی ہے، اپنے غصے پر قابو پاتے ہوئے ایک زوردار تھپڑ غفار کے منہ پر لگاتی ہے اور کہتی ہے اگر میرے پاس میں ہوتا تو تیسری طلاق میں تمہیں دے دی، جاؤ یہاں سے دفع ہو جاؤ، میں اپنا گھر سیل نہیں کروں گی۔ غفار ذلیل ہو کر چلا جاتا ہے۔ اگلے دن حاجی مشتاق اور بہرام دکان پر کپڑے کی دکان پر جاتے ہیں تو حاجی مشتاق بہرام کو کام کرتے ہوئے دیکھتا ہے اور خوش ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد جیسے ہی وہ لوگ دکان بند کرتے ہیں تو حاجی مشتاق دکان کی چابی بہرام کو پکڑاتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ لو چابی، میں ہمیشہ کے لیے جا رہا ہوں۔ تو بہرام پوچھتا ہے کہ کہاں جا رہے ہیں؟ تو حاجی مشتاق کہتا ہے آج سے یہ سارا بزنس اور گھر تم سنبھالو گے، اور میں ہمیشہ
ہمیشہ کے لیے وہاں جا رہا ہوں تبلیغ کرنے، جہاں سے مجھے باربینا ملی تھی اور میرا نکاح ہوا تھا، اور آج سے سارا کاروبار تمہارے حوالے اور تم ہی اسی کا مالک ہو۔ اور بہران کو گلے لگا کر حاجی مشتاق چلا جاتا ہے۔ جب حاجی مشتاق واپس افغانستان کیمپ میں جاتا ہے تو وہاں پر موجود سب لوگ اس کو ویلکم کہتے ہیں، تو حاجی مشتاق کی پرانی یادیں تازہ ہو جاتی ہیں کہ اس طرح یہاں پر اسے باربینا ملی تھی اور اس نے نکاح کیا تھا۔ اسی دوران سب لوگوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے۔ حاجی مشتاق بھی کھانا کھا رہا ہوتا ہے، اس کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ پلاؤ باربینا کے ہاتھ کا ہے، تو وہ لوگوں سے پوچھتا ہے کہ کھاا کہاں سے آیا ہے، تو وہ ایک ٹھیلے کی طرف اشارہ کرتے ہیں، تو حاجی مشتاق وہاں جاتا ہے تو باربینا کو وہاں دیکھ کر دنگ رہ جاتا ہے اور حیرانگی اور خوشی کے ملے جلے احساس کے ساتھ باربینا کو دیکھتا ہے جو وہاں پر قابلی پلاؤ بیچ رہی ہوتی ہے۔ حاجی مشتاق بھی اس ٹھیلے پر کھڑا ہو جاتا ہے اور ایک کپڑا پکڑ کر پلیٹ کو صاف کرنا شروع کر دیتا ہے، اور باربینا بھی حاجی مشتاق کی طرف دیکھ کر مسکرا دیتی ہے۔ یوں قابلی پلاؤ کا اختتام بہت ہی خوبصورت انداز میں ہوتا ہے اور یہ ڈرامہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے۔ حاجی مشتاق اور باربینا پھر سے مل جاتے ہیں اور ہنسی خوشی زندگی گزارنا شروع کر دیتے ہیں۔ قابلی پلاؤ کی لاسٹ ایپیسوڈ میں حاجی مشتاق اپنے سب گھر والوں کے پاس بیٹھا ہوتا ہے اور سب یہی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ باربینا کہاں چلی گئی ہے اور کیوں گئی ہے، تو عائشہ اس خاموشی کو توڑتی ہے اور کہتی ہے کہ باربینا واپس جانا نہیں چاہتی تھی، تو حاجی مشتاق اس بات میں سر ہلاتا ہے، کہتا ہے ہاں وہ میرے ساتھ جانا چاہتی تھی، تو پاس بیٹھی حاجی مشتاق کی بہن کہتی ہے مشتاق تم چلے جاتے نا اس کے ساتھ، دکان خود ہی مزدک سنبھال لیتا۔ پھر حاجی مشتاق باربینا کو ڈھونڈنے کا ارادہ کر لیتا ہے اور جیسے ہی وہ گھر سے نکلنے لگتا ہے تو اسے اسلام آباد سے اسد کی کال آتی ہے کہ باربینا اسلام آباد میں ہے۔ حاجی مشتاق اسلام آباد پہنچتا ہے اور حاجرہ کے گھر داخل ہوتا ہے تو باربینا وہاں پر موجود نہیں ہوتی۔ حاجرہ بتاتی ہے کہ باربینا آپ کے ساتھ رہنا چاہتی تھی لیکن آپ نے اس کی قدر نہیں کی اور ہم نے اسے روکنے کی بہت کوشش کی لیکن اسے بس جانے کی بہت ہی جلدی تھی۔ تو حاجی مشتاق پوچھتا ہے کہ وہ کہاں گئی ہے، تو حاجرہ جواب دیتی ہے جانے اب وہ کہاں ہوگی۔ تو حاجی مشتاق مایوس ہو کر گھر لوٹتا ہے اور باربینا کی یادوں میں گم ہو جاتا ہے۔ حاجی مشتاق اور بہران ایک ہی جگہ پر بیٹھے ہوتے ہیں تو بہران بات شروع کرتا ہے اور رونا شروع کر دیتا ہے کہ یہ سارا کچھ اسی کی وجہ سے ہوا ہے۔ تو حاجی مشتاق کہتا ہے کہ بہران ایک بات تو بتاؤ تم ادھر اس نیت سے آئے تھے، تو بہران کہتا ہے کہ میں یہاں صرف یہ دیکھنے آیا تھا کہ باربینا اس حال میں ہے اور کس طرح زندگی گزار رہی ہے، لیکن اس تجسس کی وجہ سے آپ کا گھر برباد ہو گیا، اس کا ذمہ دار میں ہوں، اور خود کو کوسنا شروع کر دیتا ہے اور حاجی مشتاق سے اجازت طلب کرتا ہے کہ میں اب واپس اپنے ملک جا رہا ہوں، مجھے اجازت دیجیے۔ تو حاجی مشتاق کہتا ہے کہ جب تک باربینا نہیں ملتی تم واپس نہیں جا سکتے۔ منظر بدلتا ہے، غفار چھمو سے ملنے آتا ہے۔ چھمو پوچھتی ہے غفار تم ادھر کیا لینے آئے، تو غفار کہتا ہے جو گھر تمہارے نام ہے اس کو سیل کر دو ورنہ میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ تو چھمو کہتی ہے کہ میں وہ گھر کبھی بھی نہیں بیچوں گی۔ غفار غصے سے کہتا ہے کہ لو میں نے تمہیں پہلی طلاق دے دی۔ اس کے بعد پوچھتا ہے کہ کیا اب تم گھر بیچنے کے لیے تیار ہو، تو چھمو کہتی ہے کہ بالکل بھی نہیں۔ تو غفار غصے میں آ کر کہتا ہے لو اب میں نے تمہیں دوسری طلاق بھی دے دی، اور چھمو کو دھمکاتے ہوئے کہتا ہے کہ اگر تم نے گھر سیل نہیں کیا تو میں تمہیں تیسری طلاق بھی دے دوں گا۔ تو چھمو اپنے غصے پر قابو پاتے ہوئے بولتی ہے، اپنے غصے پر قابو پاتے ہوئے ایک زوردار تھپڑ غفار کے منہ پر لگاتی ہے اور کہتی ہے اگر میرے پاس میں ہوتا تو تیسری طلاق میں تمہیں دے دی، جاؤ یہاں سے دفع ہو جاؤ، میں اپنا گھر سیل نہیں کروں گی۔ غفار ذلیل ہو کر چلا جاتا ہے۔ اگلے دن حاجی مشتاق اور بہران کپڑے کی دکان پر جاتے ہیں تو حاجی مشتاق بہران کو کام کرتے ہوئے دیکھتا ہے اور خوش ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد جیسے ہی وہ لوگ دکان بند کرتے ہیں تو حاجی مشتاق دکان کی چابی بہران کو پکڑاتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ لو چابی، میں ہمیشہ کے لیے جا رہا ہوں۔ تو بہران پوچھتا ہے کہ کہاں جا رہے ہیں، تو حاجی مشتاق کہتا ہے آج سے یہ سارا بزنس اور گھر تم سنبھالو گے اور میں ہمیشہ کے لیے وہاں جا رہا ہوں تبلیغ کرنے، جہاں سے مجھے باربینا ملی تھی اور میرا نکاح ہوا تھا، اور آج سے سارا کاروبار تمہارے حوالے اور تم ہی اسی کا مالک ہو۔ اور بہران کو گلے لگا کر حاجی مشتاق چلا جاتا ہے۔ جب حاجی مشتاق واپس افغانستان کیمپ میں جاتا ہے تو وہاں پر موجود سب لوگ اس کو ویلکم کہتے ہیں، تو حاجی مشتاق کی پرانی یادیں تازہ ہو جاتی ہیں کہ اس طرح یہاں پر اسے باربینا ملی تھی اور اس نے نکاح کیا تھا۔ اسی دوران سب لوگوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے۔ حاجی مشتاق بھی کھانا کھا رہا ہوتا ہے، اس کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ پلاؤ باربینا کے ہاتھ کا ہے، تو وہ لوگوں سے پوچھتا ہے کہ کھانا کہاں سے آیا ہے، تو وہ ایک ٹھیلے کی طرف اشارہ کرتے ہیں، تو حاجی مشتاق وہاں جاتا ہے تو باربینا کو وہاں دیکھ کر دنگ رہ جاتا ہے اور حیرانگی اور خوشی کے ملے جلے احساس کے ساتھ باربینا کو دیکھتا ہے جو وہاں پر قابلی پلاؤ بیچ رہی ہوتی ہے۔ حاجی مشتاق بھی اس ٹھیلے پر کھڑا ہو جاتا ہے اور ایک کپڑا پکڑ کر پلیٹ کو صاف کرنا شروع کر دیتا ہے، اور باربینا بھی حاجی مشتاق کی طرف دیکھ کر مسکرا دیتی ہے۔ یوں قابلی پلاؤ کا اختتام بہت ہی خوبصورت انداز میں ہوتا ہے۔
ہوتا ہے اور یہ ڈرامہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے۔ حاجی مشتاق اور باربینا پھر سے مل جاتے ہیں اور ہنسی خوشی زندگی گزارنا شروع کر دیتے ہیں۔ جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں فوراً میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک بھی کیا کریں۔ آج کے لیے اتنا ہی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔